اور کچھ امپورٹنٹ مسائل ہیں جو اس قربانی کی وجہ سے بعض لوگوں کو پریشانیاں ہوتی ہیں، اس کے حوالے سے بھی کچھ باتیں ہم ضرور آپ کے گوش گزار کریں گے۔ آپ اسی طرح ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ سب سے پہلے قربانی کے حوالے سے یہ سمجھنا چاہیے کہ قربانی واجب ہونے کی شرائط کیا ہیں، یعنی کس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ تو آج صرف یہ سمجھیے، تو اب اگر ایام نحر میں 10، 11، 12 ذی الحج کو کسی کے پاس حوائج اصلیہ اور ضروریہ کے علاوہ جو چیزیں ہم نے گنوا بھی دیں، اگر اس کے پاس 1,35,000 روپے کا مال ہو حوائج ضروریہ سے زیادہ، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ یہ یاد رکھ لیں کہ زکوٰۃ کے نصاب میں اور قربانی کے نصاب میں بس یہ ایک فرق ہے کہ قربانی اس شخص پر واجب ہوتی ہے جس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، اس پر نہیں جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اور ایک اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں تاکہ آپ کو اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کے لیے آپ کے دل میں مزید وسعت پیدا ہو۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فصل لربک وانحر، صدق اللہ خالقنا العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم نے ایک اعلان میں آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ 2 ماہ کے وقفے کے بعد ذی الحجہ میں فضائل و مسائل قربانی کے حوالے سے ہم مختلف ویڈیوز اور مختلف ایام اور مختلف دنوں میں 10 ذی الحج تک آپ کو کچھ مسائل اور فضائل قربانی کے حوالے سے گوش گزار کریں گے۔ آج یہ ہماری پہلی نشست ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ کوثر کی آیہ مبارکہ ہم نے تلاوت کی۔ ایک کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فصلی، پس آپ نماز ادا کیجئے، لربکا، اپنے رب کے لیے، وانحر، اور قربانی کیجئے۔ اب دیکھیے اس میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر کی صورت میں تمام نعمتیں آپ کے دامن میں ڈال دی اور آپ کو ان نعمتوں کا مالک بنا دیا، اور اب آپ جسے چاہے یہ نعمتیں تقسیم فرمائیے۔ لیکن چونکہ ہم خالق کائنات ہیں اور حبیب آپ حبیب خالق کائنات ہیں، لہٰذا آپ اپنی رب کی عبادت کیجئے، یعنی نماز ادا کیجئے اور قربانی کیجئے۔ یعنی قربانی کرنا یہ ایک وسیع تناظر اور وسیع مفہوم میں ہے، لیکن چونکہ عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم ایک جانور قربان کرتے ہیں تو اس حوالے سے ہم آپ کو کچھ مسائل آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ اصل میں مسائل شرعیہ میں بہت سی کنفیوژن کچھ ہم خود کریٹ کرتے ہیں اور کچھ ہم یہ کہہ کر ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بڑے بوڑھے فلاں طریقے سے کیا کرتے تھے۔ نہیں، بڑے بوڑھے کو تو آپ ایک طرف رکھیں، یاد رکھ لیجئے مسائل شرعیہ سیکھنے کے لیے یقیناً اہل علم سے رابطہ کریں۔ دیکھیں یہ مثال آپ جیسے سمجھدار ویور ریسلرز کو دینا، ہم یہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف سمجھتے ہیں کہ جناب آپ جو ہے اپنے آپ کو اہل علم سے وابستہ رکھیں۔ یہ نہیں کہ جو مطلب یہ کہ ٹیلی ویژن پر آ گیا جو چاہے بولے، نہیں، بلکہ جو ڈیزرو کرتا ہے، جو مسائل شرعیہ کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، ایک یعنی مستقل عالم دین ہے جو دینی مسائل کو سمجھتا ہے، تو ان سے کنسلٹ کیا کریں۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے قربانی کے حوالے سے یہ سمجھنا چاہیے کہ قربانی واجب ہونے کی شرائط کیا ہیں، یعنی کس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ تو آج صرف یہ سمجھیے اس کے لیے 4 شرائط ہیں، یعنی یہ 4 شرائط پائی جائیں گی تو قربانی اس شخص پر واجب ہوگی۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 عاقل و بالغ ہونا، نمبر 3 صاحب نصاب ہونا، نمبر 4 مقیم ہونا۔ اب اس کو ذرا ایکسپلین کرتے شارٹلی، یعنی اختصار کے ساتھ۔ مسلمان یعنی غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں ہے، قربانی کے وجوب کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے۔ عاقل و بالغ یعنی ایڈالٹ ہو اور عقل مند ہو، سمجھدار ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ایڈالٹ نہیں ہے، بالغ نہیں ہے، نابالغ پر قربانی نہیں ہے، واجب نہیں ہے قربانی۔ اور اسی طرح جب بالغ پر قربانی ہے
تو نابالغ پر نہیں ہے، عاقل پر ہے یعنی عقل مند پر ہے، پاگل اور مجنون اس پر قربانی نہیں ہے۔ یہ تو ہو گئی دو۔ تیسرا صاحب نصاب ہونا۔ بس یہ یاد رکھ لے کہ زکوٰۃ کے نصاب میں اور قربانی کے نصاب میں بس یہ ایک فرق ہے کہ قربانی اس شخص پر واجب ہوتی ہے جس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، اس پر نہیں جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اس کو اور ذرا آسان اگر آپ سمجھنا چاہیں تو اس کی آسانی کچھ اس طرح ہے کہ جو ایام نحر میں یعنی 10، 11، 12 ذی الحج کو 52.5 تولے چاندی کے رقم کے برابر 52.5 تولے چاندی کے رقم کے برابر مال کا مالک ہو، حوائج اصلیہ اور حوائج ضروریہ سے ہٹ کر۔ اور یہاں پر یہ بھی نکتہ تھوڑا سا واضح کر دیتا ہوں، وہ یہ کہ اگر حوائج ضروریہ سے مراد یہ ہے کہ جس طرح زکوٰۃ میں آپ کے پاس 2 گاڑی ہو، 2 فریج رکھے ہوئے ہیں، 2 ٹیلی ویژن رکھے ہوئے ہوں، 2 کمپیوٹر رکھے ہوئے ہوں، تو پھر ان میں سے ان چیزوں کو زکوٰۃ کے مد میں نہیں لیا جاتا، یعنی ان چیزوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کسی کے گھر میں فریج تو ایک بھی کام آ سکتا ہے لیکن اس نے اپنے گھر میں 2 3 رکھے ہوئے ہیں تو پھر وہ یعنی حوائج ضروریہ سے زائد ہوں گے۔ ایون فقہا نے تو یہاں تک بھی کہا کہ کیونکہ بعض جو شو پیسز ہوتے ہیں جو گھروں میں رکھے ہوتے ہیں وہ بھی ہزاروں روپے کے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی انکلوڈ کیا جائے گا اور ان کی مالیت بھی ویلیویٹ کی جائے گی اور اس کی مالیت بھی لگائی جائے گی۔ ہم نے 20 جون 2023 کو جب چاندی کے سلور کے ریٹس دیکھے تو وہ تقریباً 2587 روپے یعنی 2587 روپیز پر تولہ، یعنی ایک تولے کی جب ہم اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں 52.50 یعنی 52.5 تولے سے، تو اس وقت یہ رقم تقریباً 1,35,100 کچھ روپے بنتی ہے۔ تو اب اگر ایام نحر میں 10، 11، 12 ذی الحج کو کسی کے پاس حوائج اصلیہ اور ضروریہ کے علاوہ جو چیزیں ہم نے گنوا بھی دیں، اگر اس کے پاس 1,35,000 روپے کا مال ہو حوائج ضروریہ سے زیادہ تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ جناب وہ کوئی بکرا ہی 35,000 روپے کا لائے، 50,000 کا لائے، 70,000 کا لائے، یا 1.5 لاکھ اور 1 لاکھ کی گائے لے کر آئے، یہ ضروری نہیں ہے، وہ ایک حصہ بھی لے سکتا ہے۔ تو اس کو چاہیے کہ صاحب نصاب کو کہ وہ اللہ کی راہ میں قربانی ضرور کہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خوش دلی سے قربانی کیا کرو، یعنی سینے میں کشادگی ہو، وسعت ہو، کیونکہ یہ اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے اور اللہ نے ہمیں مال دیا ہے۔ جب ہم اللہ کی راہ میں اس مال کو خرچ کریں گے تو اللہ کے وعدے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اجر اور بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے اس پر ہیزیٹیٹ نہیں ہونا چاہیے کہ جی ہم یعنی اب کیسے کریں، ہمارے تو یہ بھی خرچے ہیں، ہمارے تو یہ بھی خرچے ہیں۔ تو اللہ کی راہ میں قربانی کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وسعت عطا فرمائے گا۔ اچھا، اب اس نصاب پر یعنی 52.5 تولے چاندی کے نصاب پر گھر کے ہر فرد کو انڈیویجولی دیکھا جائے گا۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ جو ہیڈ آف فیملی ہوتا ہے یعنی گھر کا سربراہ، بس اس کی طرف سے قربانی کی جاتی ہے اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ سب کی طرف سے ہو گئی۔ یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک سال آپ گھر کا سربراہ اپنی طرف سے کرتا ہے، اگلے سال اپنی زوجہ، اپنی وائف اور اپنی بیوی کی طرف سے کرتا ہے، پھر ایک بیٹے کی طرف سے، پھر دوسری بیٹی کی طرف سے۔ تو اس طرح نہیں، یعنی اس نصاب پر سب کو انڈیویجولی دیکھا جائے گا۔ جو 1,35,000 کم و بیش روپے کا مالک ہوگا حوائج ضروریہ سے ہٹ کر، تو اس کو الگ الگ قربانی کرنی پڑے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ مقیم ہو، یعنی وہ اپنے مقام پر ہو، یعنی مسافر پر پھر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور ایک اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں تاکہ آپ کو اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کے لیے آپ کے دل میں مزید وسعت پیدا ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایام نحر میں ابن آدم کا کوئی بھی عمل خون بہانے سے زیادہ اللہ کے ہاں نزدیک مقبول نہیں ہے۔ یعنی اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں فضیلت والا عمل ایام نحر میں 10، 11، 12 ذی الحج کو اللہ کے یہاں قربانی کر کے خون بہانے سے زیادہ اور کوئی عمل افضل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت متواترہ ہے، جب سے قربانی واجب ہوئی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر سال قربانی کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ آخری سال تک آپ نے 2 قربانیاں کی، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کی طرف سے۔ اور اب ہمیں
یہ چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت متواترہ پر عمل کریں۔ اور آخری سال وقت وصال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرمایا کہ اے علی، میں اس دنیا سے جب پردہ کر جاؤں تو جب ایام نار آئیں تو ایک قربانی اپنی طرف سے اور ایک میری امت کی طرف سے بھی کرنا۔ اور جب مولا علی کے پاس وسعت ہوتی تو آپ ایک قربانی اپنی طرف سے، یعنی حضرت علی اپنی طرف سے، ایک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے، اور ایک امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اس سال جو حضرات قربانی کرنے والے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی جانے والی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور کچھ امپورٹنٹ مسائل ہیں جو اس قربانی کی وجہ سے بعض لوگوں کو پریشانیاں ہوتی ہیں، اس کے حوالے سے بھی کچھ باتیں ہم ضرور آپ کے گوش گزار کریں گے۔ آپ اسی طرح ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے اور ان مسائل سے استفادہ کیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔